ایک انگور بیچنے والے سے کسی نے پوچھا کہ انگوروں کا گچھا کیا حساب ہے، تو کہنے لگا 120 روپے کلو، اور ساتھ ہی کچھ ٹوٹے ہوئے انگور پڑے تھے۔ اس نے پوچھا ان کی کیا قیمت ہے، تو کہنے لگا 20 روپے کلو۔ اس نے کہا نہیں بھائی، ان کی قیمت کیوں کم ہے، یہ بھی تو عمدہ ہیں۔ تو وہ مسکرایا اور کہنے لگا بھائی جان یہ اپنے گچھے سے الگ ہو گئے ہیں، اس لیے ان کی قیمت بہت کم رہ گئی ہے۔ تو وہ سوچنے لگا کہ شاید اتفاق میں برکت ہے، جب ہم اسی طرح اپنوں سے دور ہوتے ہیں تو ہم بھی بکھر جاتے اور ہماری قیمت بھی آدھی نہیں رہ جاتی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر اپنوں سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو درگزر کر کے انہیں اپنا لیا کریں۔ یہ ہوتی ہے اصل مدد، جب آپ کو پتا ہو کہ دوسرے آپ کی مدد نہیں کر سکتے لیکن آپ پھر بھی ان کی مدد کریں تو اسے کہتے ہیں مدد۔ میری بات یاد رکھیے گا، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ اپنے والد کی مدد کرو، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میں تمہارے والد کی مدد خود کروں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ لوگوں کی باتیں نہ سنیں، اپنی بیٹیوں کی قدر کریں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا کریں۔ کبھی کبھی ہم ایسے انسان کو اپنا ہمدرد اور دوست سمجھ لیتے ہیں جو کہ حقیقی طور پر ہماری خوشیوں کا قاتل ہوتا ہے۔ یہ تصویر آج کے معاشرے کی عکاسی کر رہی ہے کہ آج کل زیادہ تر لوگ پیسے کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں کہ بھاگتے بھاگتے آخر ان کی لائف کا اینڈ آ جاتا ہے اور جہاں پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ پیسے کے پیچھے کم اور خوشیوں کے پیچھے زیادہ بھاگا کریں۔ اس تصویر کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اپنے اندر گہرائی کا سمندر رکھتی ہے۔ ذرا سا موبائل کو الٹ کر کے دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا چیز سمجھ آئی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی غریب سے مال خریدنا صدقے سے زیادہ بہتر ہے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے ضرور مال خرید لیا کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھیک نہیں مانگتے۔ جو نظم و ضبط ہم مسجد میں صفوں کو سیدھا کرتے وقت سیکھتے ہیں، اگر یہ نظم و ضبط ہم میں آ جائے تو یقین کیجئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ترقی کرنے سے روک نہیں سکتی۔ برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو ہمیں گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے ذرا دور رہیے۔ ایسی تربیت نیک والدین ہی کر سکتے ہیں، ہزاروں روپے لینے والے اسکول نہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ انسانیت کا سبق بھی پڑھایا کریں۔ سنا تھا انسان کو حکم تھا کہ اپنے نفس کو مار دو، لیکن آج کے انسان نے تو اپنے ضمیر کو ہی مار دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، لیکن پھر بھی وہ بند دروازوں کی طرف بھاگ پڑے اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے تمام دروازے کھول دیے۔ اسی طرح اگر آپ کو لگے کہ آپ کے لیے تمام دروازے بند ہیں تو جان لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کا خدا ایک ہے۔ محبت کرنے والوں میں اور کچھ نہ ہو تو ایک بات ضرور ہوتی ہے، پتھر جیسے سخت نہیں ہوتے، بے ادب نہیں ہوتے، جتنا مرضی دل دکھا لو کبھی بد دعا نہیں دیتے۔ یار یہ درخت ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ ٹوٹ گئے ہیں اور اگر آپ اکیلے رہ گئے اور سب آگے نکل گئے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچے سے کہا کہ اہل مغرب تو چاند تک پہنچ گئے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو بچہ کہنے لگا کہ سر اس میں حیرت کی بات کیا ہے، وہ مخلوق تک پہنچنا چاہتے ہیں اور ہم خالق تک، اور دیکھا جائے تو اہل مغرب اور ہمارے درمیان صرف آپ ہی مفلس اور نکمے انسان ہیں۔ نہ آپ ان کے ساتھ چاند تک گئے اور نہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر خدا تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ تصویر ہمیں انسانیت کا اصل مطلب سمجھا رہی ہے۔ یقین کریں انسانیت کا تعلق امیری اور غریبی سے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اپنا پیٹ کاٹ کر بھی دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کسی کی مدد نہیں کرتے۔ یاد رکھیے عقاب کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آندھی طوفان اور بارشیں آتی ہیں تو یہ دوسرے پرندوں کی طرح چھپتا پھرتا اور سہارے نہیں ڈھونڈتا، بلکہ آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے اور بادلوں سے اونچا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ عقاب کی طرح آسمان کی بلندیوں پر جاتے ہیں یا دوسرے لوگوں کی طرح سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور اپنی مشکلات لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے یقین اور بھروسہ اوپر دیے گئے کانچ کے گلاس کی طرح ہوتا ہے کہ جو ٹوٹ جائے تو کبھی بھی واپس نہیں جڑتا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یقین اور بھروسے کو قائم رکھیے، پھر ہی آپ کے رشتے قائم رہیں گے۔ ایک مصری عالم کا کہنا تھا کہ مجھے زندگی میں کسی نے لاجواب نہیں کیا سوائے ایک عورت کے جس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا اور اوپر کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، تو کہنے لگی اگر یہ بتانا ہوتا تو ڈھانپنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو وہ کہنے لگے اس نے مجھے یہ بات کر کے شرمندہ کر دیا۔ دوستو ہمیں بھی کسی کا دوسرا چہرہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، کسی کے عیب نہیں ڈھونڈنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے عیب پر پردہ ڈالا ہوا تو ہمیں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں کتنی برائیاں ہیں جو لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں، تو جب ہم کسی کی برائیاں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری برائیاں بھی سامنے آ جائیں گی۔
ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ مسجد کی امام کی بیوی سے مجھے محبت ہوگی ہے، تم مسجد میں جایا کرو اور نماز کے بعد زیادہ مسئلے پوچھا کرو تاکہ امام صاحب گھر لیٹ پہنچے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، وہ مسجد میں گیا، نماز پڑھنے کے بعد روزانہ امام کو بٹھا لیتا اور زیادہ مسئلے پوچھتا تاکہ امام صاحب گھر میں لیٹ پہنچے۔ یہ سلسلہ کافی مہینوں تک چلتا رہا تو ایک دن اس کے ضمیر نے آواز دی کہ آپ غلط کر رہے ہو۔ اس نے امام صاحب کو بٹھایا اور سارا واقعہ سنا دیا، کس وجہ سے میں مسجد میں آتا تھا۔ تو امام صاحب مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا، ابھی میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی گھر میں ابھی کوئی میری بہن ہے، تو پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہو۔ تو وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ میرے دوست نے ایسا کیوں کیا۔ تو جب پتہ چلا تحقیق کے بعد وہ مولوی صاحب کے نہیں بلکہ اسی اپنے دوست کے گھر جاتا تھا۔ یقین کریں، جب آپ کسی کی برائی میں مدد کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جلندری نے لکھا تھا؟ پاکستان کے قومی ترانے میں ایک لفظ کا کے علاوہ باقی تمام الفاظ فارسی زبان کے ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ 209 لفظ اور 15 لائنز پر مشتمل ہے اور اس کا دورانیہ 1 منٹ اور 20 سیکنڈ ہے اور اسے سب سے پہلے 13 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر کیا گیا۔